لیکن وش نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں نہ پھنسوں۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کسی پریشانی میں بھی نہ پھنسوں اور وش کو اس کی رنگ سے آزاد کر سکوں۔ اور اس کے بعد کوکو سوچ کر کہتا ہے فکر نہ کر وش، میں تجھے تمہارے رنگ سے آزادی دلواؤں گا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے سپر سائین 3 کے بعد مجھے 3-4 سال ہو گئے تھے، لیکن سپر سائین 3 کے آگے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن وش تمہاری وجہ سے آج میں الٹرا انسٹنکٹ جیسے ڈیوائن پاور کا استعمال کر پا رہا ہوں۔ وش، اگر میں آج یہاں تک پہنچا ہوں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کوکو یہ سب ہی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اور تب ہی کوکو کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو آج سے پہلے کوکو نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اور وہ آواز کوکو سے کہتی ہے کیسے ہو کوکو، کیا تجھے لگتا ہے کہ وش کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچ پائے ہو؟ لیکن ایسا نہیں ہے، وش سے کئی گنا زیادہ میں تمہارے لیے امپورٹنٹ تھا۔ کوکو اس آواز کو سننے کے بعد کہتا ہے کون ہو تم اور تجھے کیا چاہیے اور تجھے کیسے پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میرے سامنے آؤ، کون ہو تم؟ اور ہم دیکھتے ہیں اس آواز والے شخص کو جو کہتا ہے فکر نہ کرو کوکو، میں تمہاری وہ پرامس والی بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور کیونکہ میں ہوں یاموشی۔ اور اس کے بعد کوکو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یاموشی کو جو کسی ڈائمینشن میں بیٹھ کے کوکو سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کوکو اب اتنا اسٹرانگ بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ مجھ سے بات کر سکے، میں کسی اور ڈائمینشن میں کوکو سے بہت دور ہوں، شاید میری زیادہ انرجی کے استعمال سے کوکو کے دماغ پر اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے کوکو سنبھال نہیں پایا اور کوکو بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد یاموشی کہتا ہے فکر نہ کرو کوکو، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے تو میں تم سے دوبارہ رابطہ کروں گا، اور کیونکہ اب تم سے میرا ملنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوکو وہاں زمین پر بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور تب وہاں برولی آ جاتا ہے اور برولی کی نظر کوکو پہ پڑتی ہے اور برولی کوکو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیکروٹ تم ٹھیک ہو؟ اور برولی کوکو کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوکو ذرا سا بھی رسپانس نہیں دیتا جس کی وجہ سے برولی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور برولی کہتا ہے کیکروٹ تم اس طرح زمین پر کیوں پڑے ہو اور تمہاری انرجی بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کیکروٹ اٹھو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برولی پریشان ہو جاتا ہے اور چلائی کو آواز دیتا ہے۔ برولی کی پریشان ہونے کی وجہ سے برولی کو غصہ آتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے۔ چلائی برولی کی آواز سن کے برولی کی طرف آنے لگتی ہے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وش کو بھی برولی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور اس کے بعد وش کہتا ہے مائی لارڈ، کیا تم نے سنا؟ لگتا ہے برولی کسی پریشانی میں ہے، وہ اس طرح کیوں چلا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پریشانی کھڑی کر دے ہمیں چل کے دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بیرس کہتا ہے تم جاؤ وش اور ساری باتیں آ کے مجھے بتا دینا۔ اور اس کے بعد وش کہتا ہے ٹھیک ہے مائی لارڈ، میں آ کر بتا دوں گا۔ اور اس کے بعد ویجیٹا بھی برولی کی آواز سن کر برولی کی طرف آنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وش کوکو کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے وش کوکو کی طرف ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے۔ وش کہتا ہے شانت ہو جاؤ برولی، اب میں آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد وش کہتا ہے برولی سے برولی کوکو کو کیا ہوا، کیا تجھے معلوم ہے؟ اور اس کے بعد برولی کہتا ہے میں نے کیکروٹ کو اسی حال میں دیکھا اور مجھے نہیں پتا کہ کیکروٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور ویجیٹا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیکروٹ تم ٹھیک ہو اور تمہاری انرجی اتنی جلدی کم کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کیکروٹ اٹھو۔ اور اس کے بعد وش کہتا ہے شانت ہو جاؤ ویجیٹا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وش اپنے سٹاپ کو کوکو کی طرف آگے کر دیتا ہے اور کوکو کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وش کی اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی کوکو ہوش میں نہیں آتا۔ اور اس کے بعد وش کہتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، میری اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی کوکو ہوش میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد ویجیٹا کہتا ہے وش چاہے جو بھی کرو لیکن کیکروٹ کو جلدی ہوش میں لانا پڑے گا کیونکہ کیکروٹ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وش
स्टाफ को कोकू की तरफ करके पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर कोकू को क्या हुआ था। और विश कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं किसी चीज़ का पता नहीं कर पा रहा हूँ। और विश आगे कहता है बस मैं इतना पता कर पाया हूँ कि कोकू की एनर्जी बेहोश होने से पहले बहुत ज़्यादा थी। और बहुत अजीब बात है, आज से पहले मैंने किसी मॉडल में इतनी ज़्यादा एनर्जी महसूस नहीं की थी। और इसके बाद वेजिटा कहता है विश जिस तरह तुम बता रहे हो तो हम सभी को पता है कि काकारोट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसके बाद विश कहता है जहाँ तक मुझे पता है कोकू के बेहोश होने से पहले कोकू के साथ क्या हुआ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो इसके बाद वेजिटा कहता है विश ये बातें बाद में करेंगे, पहले काकारोट को उसकी पुरानी हालात में लेकर आना ज़रूरी है। इसके बाद विश कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन कोकू होश में नहीं आ रहा है और इसलिए मैं तुम सब लोगों को कह रहा हूँ कि तुम पीछे हट जाओ। वेजिटा कहता है तुम क्या करने जा रहे हो विश? तो विश कहता है मैं कोकू पर पहले से ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब लोग पीछे हट जाइए। और इसके बाद हम देखते हैं कि विश की स्टाफ से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगती है और जिसकी वजह से कोकू हील होना शुरू हो जाता है और कोकू फाइनली उठ के खड़ा हो जाता है। और कोकू कहता है क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ क्या हुआ था और वो कहाँ गया? विश उसको ढूंढो, वो कौन था? और विश कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो कोकू? और इसके बाद कोकू कहता है विश मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था, कोई आके मेरे साथ बात कर रहा था लेकिन मैं ये पता नहीं कर पाया कि वो कौन था। और इसके बाद विश कहता है तुम बेहोश थे कोकू। और वेजिटा कहता है काकारोट बात साफ है, तुम यहाँ बेहोश थे और तुम्हारे बेहोश होने से ठीक पहले यहाँ कोई आया था और मुझे बताओ वो कौन था।